پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میمو گیٹ کے اوپر کیا ڈیل ہو چکی ہے؟ کیا اسی ڈیل کے نتیجے میں یا اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یا اس ندامت اور پشیمانی کے نتیجے میں ٹو کوٹ ایاز امیر صاحب تمام جو اس کے اندر ایکٹرز تھے، جو تمام جو اس کے اندر کردار تھے، وہ اپنی اپنی پوزیشنز کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ ایاز صاحب، میں پینل کے پاس جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی آپ نے ندامت اور پشیمانی کا ذکر کیا. کیا واقعتاً پاکستان کی سیاست کے اندر ندامت اور پشیمانی ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے لوگ اپنی پوزیشنز تبدیل کرتے ہیں؟ ایک تو میرا نقطہ یہ ہے، لیکن زیادہ اہم سوال جو ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب پٹیشن لے کے گئے، اس کا مطلب ہے غلط گئے. آرمی چیف اور ڈی جی ISI نے ایفیڈیوٹ سائن کیا، اس کا مطلب انہوں نے غلط کیا. جج صاحبان نے اس کا نوٹس لیا جلد بازی میں، انہوں نے غلط کیا. دو جو اس میں کردار ہیں انہوں نے غلط ظاہراً نہیں کیا. حکومت کہہ رہی تھی ایشو نہ بنائے، حکومت نے ٹھیک کہہ رہی تھی، اور حسین حقانی کہہ رہے تھے ایشو نہیں ہے، تو حسین حقانی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے. تو 3 غلط ثابت ہوئے اور 2 درست ثابت ہوئے. جی بالکل. I think so we'll have to come to this conclusion. جی میڈیا کا بھی درمیان جی 5واں رکھ لینا، 5 میں رکھنے 2 وہ کرنے 3 5 چھٹا میڈیا. چھٹا میڈیا، تو میڈیا بھی غلط انہوں نے ثابت ہوا. کہا سب کچھ پتہ نہیں مالک بھائی نے اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب میمو گیٹ. تو میں گو ایڈ مالک صاحب، ایاز امیر صاحب نے لسٹ اپروو کر دیں، کہا جی کہ یہ غلط اور یہ صحیح. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہے کہ کسی کے لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں. آئی ایم ناٹ ہولڈنگ دا بریف فار منصور. میں ہمیشہ منصور جاج کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی کی مجھے فکر نہیں ہے، نہ تھی کبھی. میں تو بلیک بیری ڈیٹا کی اور ان چیزوں کی بات کرتا ہوں کہ ایک طرف یہ کہتے تھے کہ بی بی مرحومہ نے کہا کہ اس بندے سے کوئی تعلق نہ رکھے. پھر آپ بتا دیں why was the ambassador in touch with him? Why did he meet the president? جب بی بی نے کہا ہوا تھا سب کو اور اس کا سب کچھ پاس تھا. بعد شک کہاں سے اٹھتے ہیں؟ اس ملک میں کوئی یہ کہ کسی کا لیجٹمیٹ سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے. بالکل لیجٹمیٹ ہے. یہاں تو بی بی کے قاتل نہیں مل سکے 4 سالوں میں. جتنے جرنلسٹ میرے آج تک کیس بڑا کمزور ہے، نہیں سن لیتے مجھے، لیٹ می فنش. آج کیس کمزور ہے. گورنمنٹ کی پرابلم کیا ہے؟ گورنمنٹ کو کیا کہا ہے میڈیا نے؟ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرا نام لیا نا. میرے بھی 8 کالمز ہیں سبجیکٹ پہ، بڑے پروگرامز کیے. میرا ایک ہی ڈیمانڈ تھا پہلے بھی راج بھی، کہ میں کہتا تھا کہ صرف انویسٹیگیٹ کریں، ہمیں سچ پتہ لگے. یہ تو ابھی بھی زبان نہیں کہتے. میں تو ابھی کہا ہے کہ فوج نے بھی گندی ڈیل کی ہے. کہہ دیں نا فوج نے گندی ڈیل کی ہے. مجال نہیں ہے ان میں. سچ سننے تو دور، سچ بولنا، دیکھیں طلعت سچ بولنا دور کی بات ہے. لوگ سچ سن بھی نہیں سکتے. جہاں پہ پرائم منسٹر تھانے داروں کی دھمکیاں دیں، جہاں پہ آپ کی اسٹیٹ مشینری جو سی ہے وہ ایک بندے کو رکھ رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنسی میں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو شک اٹھتے ہیں. ہمارا حق یہ چاہتے ہیں ہمارے سے حق سوال کرنا، لیکن آپ شک دور، ہمارا حق ہے سوال کرنا. جواب دیں نہ دیں ان کی مرضی ہے. اچھا اب ذرا فوزی صاحب، آپ کی پارٹی نے بہت تکیہ کیا تھا جوڈیشری کے اوپر. اگر ایاز امیر صاحب کی اسیسمنٹ درست ہے اور مالک کا کہنا یہ کہ ڈیل ہو چکی ہے اور چند صاحب کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ تھا ہی نہیں، لہٰذا اپنے تو آپ کی پارٹی تو پھر غلط تکیہ کر رہی تھی جوڈیشری کے اوپر. پھر آپ کو سچ نہیں پتا چلے گا. جو آپ کا خیال ہے سچ ایگزسٹ کرتا وہ شاید ایگزسٹ ہی نہ کرتا. نہیں تو طلعت سچ تو کیا گارنٹی ہے؟ جو ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. اور اگر یہ اتنے کنونسڈ ہیں اپنی اس کے اوپر تو ان کو تو اپنی لیڈرشپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا. انہوں نے ان کو کیوں نہیں اپروچ کیا؟ یہ ان کو بتائیں. ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز اوپینین. بٹ پوری قوم سچ جاننا چاہتی ہے اور سچ چھپا ہوا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس قسم کی ریپیوٹیشن، پہلی بات تو جو اس حکومت کی ہے، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے. رحمان ملک کے بارے میں تو ان کے اپنے ذوالفقار مرزا صاحب اتنے سینئر آدمی ان کے بات چیت پہ کہہ چکے ہیں کہ کیا ان کا ہوتا ہے، کتنا وہ سچ بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں. تو وہ ان کے اپنے لوگ، اور اوپر سے پرائم منسٹر کی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس، اوپر سے ایک ٹائم یہ کہنا ECL پہ ڈال دیں گے. بھئی اگر آپ اتنے انوسینٹ ہو تو آپ کے تو انٹرسٹ میں آپ اس آدمی کو یہاں لائیے اور پوری سیکیورٹی دیں. اس معاملے پر اب کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف سے تو معاملہ ہو گیا ٹھنڈا، لگتا ہے ٹھنڈا ہو گیا. ہماری سیاست کوئی میمو گیٹ پہ تو فوکس نہیں ہے. یہ تو ان کا مسئلہ ہے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، جن کے یہ سکینڈلز ہیں، جن کی کریشن ہے یہ سکینڈل. ہماری سیاست تو عوام کے مسئلوں کے اوپر فوکس ہے. ہمارا مسئلہ قطعاً نہ میمو گیٹ تھا، نہ ہے، نہ ہمارے یہ مسائل ہیں، نہ ہم چیزوں پہ ان پہ بلیو کرتے ہیں. یہ تو جو کاغذی پارٹی ہیں یہ ان کے مسائل ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں. پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے. جب یہ لوگ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جب برتاؤ کریں گے تو ان کو مقابلہ پڑے گا. ابھی صرف جلسوں کی حد تک یہ چند کاغذی پارٹیاں اور پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ میڈم جو پٹیشن لے گئے تھے وہ کاغذی پارٹی تو نہیں ہے. دیکھیں سب کچھ میں کہتا ہوں حقیقت میں ایاز امیر صاحب نے جو کہا پہلے دن سے وہ تو یہی کہتے رہے. ان کا پوائنٹ آف ویو تو بڑا کلیئر تھا اور ہمارا بھی بڑا کلیئر. یہ معاملہ تھا ہی نہیں. اس معاملے کو ویسے ایک ہائپ بنایا گیا.
پتہ نہیں کیوں بنایا گیا, کیا مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہ مقاصد وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے. سفیر سے ریزگنیشن کیوں لے لیا اگر کوئی اس میں حیثیت ہی نہیں تھی اس معاملے کی؟ لیکن وہ تو طاقتور حلقوں نے کہا تو ہم نے کون طاقتور ادارے آپس میں نہ لڑیں. تو یہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو فوج چلا رہی ہے کہ یہ چلا رہے ہیں, پھر فیصلہ کر لیں, ہمیں بھی بتا دیں. میں کہتا ہوں اس ملک میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو کہتے ہیں ہم چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس ملک میں آج بھی کافی حد تک فوج انفلوئنشل ہے, باثر ہے. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. خواہ وہ میڈیا ہو, خواہ وہ گورنمنٹ ہو, خواہ وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو, خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو, کون ہے جو فوج سے ٹکراؤ چاہتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے. پھر تو ان سے بیسٹ میں پھر ان کے سامنے ہر آرگومنٹ میں مان جاتا ہوں, بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ ان کا وزیر اعظم, ان کا صدر, چیف آف دی آرمی صاحب کے سامنے بے بس ہے. پھر بے بس لوگوں سے کیا بات ہے؟ دیکھیں جمہوریت, میں کہتا ہوں پولیٹیکل فورسز, آپ نے بھٹو کا اشر دیکھا, آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کا اشر دیکھا, آہستہ آہستہ چلیں. ابھی یہ آہستہ آہستہ آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی, جب ادارے مضبوط ہو جائیں گے. ٹیمپریچر تو آپ لوگوں نے ریز کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, میری جان ٹیمپریچر تو آپ لوگوں نے ریز کیا. میرا بھائی ہم نے نہیں کیا.